ہم مسلمانوں میں سے اگر حافظ، قاری اور مولانا لوگوں کو الگ کر دیا جائے، باقی جتنے بھی لوگ بچتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ، اور کچھ لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا، وہ بھی قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں جیسا کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ انہوں نے تجوید کے ساتھ میں قرآن سیکھا ہی نہیں ہے۔ میری یہ ویڈیو تجوید پر ہونے والی ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے اس کے اندر رولز ہوتے ہیں، جیسے مخارج، اخفاء، غنہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہم قرآن کریم کو بہت شاندار انداز سے، بہت بہترین طریقے سے پڑھنے لگیں گے۔ تو ہم یہ نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ میں۔ یہ نورانی قاعدے کا ایک پیج ہے تختی نمبر 4 کا۔ تختی نمبر 4 کے اندر کھڑی زیر کی ایک تختی ہے، یہ دیکھیے گا یہاں ہر ایک حرف کے نیچے کھڑی زیر بنی ہوئی ہے۔ تو کھڑی زیر جس بھی حرف پر آئے گی ہم کیا کہیں گے کہ اس حرف پر مد صلہ کا قاعدہ ہے، کیونکہ کھڑا زبر آنے سے، کھڑی زیر آنے سے اور الٹا پیش آنے سے کیا قاعدہ بنتا ہے؟ مد صلہ کا قاعدہ بن جاتا ہے۔ چاہے کسی حرف پر کھڑا زبر آ جائے یا کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے تو کیا قاعدہ بنتا ہے؟ مد صلہ کا قاعدہ بنتا ہے۔ اب جس حرف پر بھی مد صلہ کا قاعدہ بنے گا اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، ان تمام حرفوں پر کھڑی زیر ہے اور ان سب حرفوں کی ہم ہجے کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو کہلواؤں گا اور آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ میں کہتے رہنا ہے۔ زبان آپ کی بند نہیں ہونی چاہیے، زبان سے ادا کرنا ہے۔ اتنی آواز سے پڑھو کہ خود کو آواز آ جائے، یا بہت قریب کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو آواز چلی جائے، اور اگر آپ بالکل اکیلے ہیں کمرے کے اندر تو پھر تو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ہا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی۔ میں نے ان تمام حرفوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا ہے، اسی طرح سے آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ زال کھڑی زیر زی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی۔ اس والے حرف کے اندر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ یہ ہے حمزہ، اور حمزہ کے نیچے میں لگا دوں کھڑی زیر، تو اس کو پڑھیں گے حمزہ کھڑی زیر ای۔ تو یا کو بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں، یا کھڑی زیر ای، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ یا کا مخرج سمجھیے گا سب سے پہلے، زبان کا بیچ یعنی یہ زبان کا بیچ اوپر کے تالو پر لگے گا، یہاں پر یہ زبان کا بیچ اوپر کے تالو پر لگا کر کے یا ادا کیا جاتا ہے، تو بس وہیں سے ادا ہوگا یا۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا کھڑی زیر ی۔ ان سب الفاظ کی ہجے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور رواں کس طرح سے پڑھیں گے ہم، یعنی کس حرف کو کھینچیں گے کس حرف کو نہیں کھینچیں گے، یہ آپ لوگوں کو بہت دھیان سے سنتے رہنا ہے اور پھر میرے پیچھے پیچھے آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ صرف سننا نہیں ہے، کیونکہ صرف سننے سے آپ سمجھ تو پائیں گے، لیکن جب تک پریکٹس نہیں کریں گے، جب تک اس کو عمل کے اندر نہیں لے کر کے آئیں گے، جب تک آپ کی حرفوں کی ادائیگی اور ہجے رواں صحیح نہیں ہو پائے گی۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ با کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ پڑا زیر ہے، ہا پر کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر والے حرف کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، جیسے بی ہی۔ بہت سارے لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بی ہی، اس طرح سے با کو نہیں کھینچنا ہے۔
با کو جلدی پڑھیں گے جیسے بھی. چلیے آگے دیکھتے ہیں. عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا. دال زیر دی، عبادی. ہا کھڑی زیر ہی، عبادی. عین کو نہیں کھینچیں گے، با کو ایک الف کھینچیں گے، دال کو نہیں کھینچیں گے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کیسے پڑھ رہا ہوں میں؟ سنیے گا دھیان سے. عبادی. دال کو اس طرح سے نہیں کھینچنا چاہیے جیسے عبادی. اس طرح سے دال کو کھینچنا غلط ہے. صحیح ادائیگی ہے یہاں پر عبادی. را پیش رو، سین پیش سو، روسو. لام زیر لی، رسولی. ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی. کچھ لوگ اس والے سین کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں جو کہ یہاں پر کھینچنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ سیدھا پیش ہے. سیدھا پیش نہیں کھینچتا ہے، الٹا پیش کھینچتا ہے. تو کیسے پڑھتے ہیں لوگ سین کو کھینچ کر کے؟ رسولی ہی. اس طرح سے سین کو کھینچنا غلط ہے. جلدی پڑھیں گے سین کو جیسے رسولی ہی. ایلافی بھی، عبادی ہی، رسولی ہی. نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری. ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی. را کو نہیں کھینچنا ہے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. پھر سنیے گا نوری ہی. واو زبر وا، قافیہ زیر قی، وقی. لام زیر لی، وقیلی. ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی. یہاں پر یہ والا قاف دو نقطے والا قاف ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ وقیلی ہی. وکیلی ہی مت پڑھنا، دوسرا والا قاف بن جائے گا. ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر دی، ہاذی. ہا کھڑی زیر ہی، ہاذی ہی. ذال کو میں کیسے پڑھ رہا ہوں؟ ہاذی ہی. زا کے ساتھ میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ زا کے ساتھ میں پڑھتے ہیں. زا کے ساتھ میں کیسے پڑھا جائے گا؟ ہاذی ہی. اس طرح سے زا کے ساتھ میں نہیں پڑھنا ہے، ذال کے ساتھ میں ہی پڑھنا ہے جیسے ہاذی ہی. با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا. لام زیر لی، بی کلی. میم کھڑا زبر ماں، بی کلی ماں. تا زیر تی، بی کلی ماں تی. تا پر زیر ہے اس لیے میں نے زیر کو نہیں کھینچا ہے، جلدی پڑھا ہے. ایک بار اور سنیے، بی کلی ماں تی. اس طرح سے بغیر کھینچے تا کو پڑھنا ہے. یہاں پر ہا کھڑی زیر ہی، بی کلی ماں تی ہی. ہا کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر کیونکہ یہاں پر یہ والا نارمل زیر نہیں ہے، کھڑی والی زیر ہے. نوری ہی، وقیلی ہی، ہاذی ہی، بکلماتی ہی. با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ. یا کھڑا زبر یا، بی آیا. تا زیر تی، بی آیاتی. ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی. حمزہ پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا پر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لیکن با پر زیر ہے، نہیں کھینچیں گے. تا پر زیر ہے، نہیں کھینچیں گے. ہا پر کھڑی زیر ہے، اس کو کھینچیں گے. یہ والا پیج لکھا کیوں گیا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اچھے سے یہ پریکٹس ہو جائے کہ کس حرف کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے اور کس حرف کو جلدی پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے عملی طور پر ایسا پڑھنا آ جائے، یعنی ہم خود بخود ایسا پڑھنے لگے. اتنی پریکٹس کر لیں کہ جس حرف کو کھینچنا چاہیے وہ خود بخود کھینچے اور جس حرف کو نہیں کھینچنا چاہیے وہ خود بخود نہ کھینچے. اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ بی آیاتی ہی. با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی. تا الف زبر تا، بی کی تا. با زیر بی، بی کی تا بی. ہا کھڑی زیر ہی، بی کی تا بی ہی. با کو نہیں کھینچیں گے، کاف کو نہیں کھینچیں گے، تا کو کھینچیں گے، با کو نہیں کھینچیں گے. ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ بی کی تا بی ہی. با زیر بی، یا زبر یا، بی یا. میم یا زیر می، بی یمی. نون زیر نی، بی یمینی.
नून को मैंने जरा सा भी नहीं खींचा है। बियमीनी, हा खड़ी ज़ेर ही, बियमीनी ही। नून को थोड़ा सा भी नहीं खींचेंगे, हा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फा या ज़ेर फी, हा खड़ी ज़ेर ही, फी ही। फी को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर या मद्दा है। या साकिन से पहले जब भी किसी हर्फ पर ज़ेर आ जाता है तो फिर उस वाली या को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है देखो तो जरा, या साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है फा पर, तो या को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इसको हर्फ मद कहते हैं। ऐसे ऐसे हर्फ मद तीन होते हैं, एक होता है अलिफ और एक होता है वाव। अलिफ जब हर्फ मद बनता है जब अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर हो, वाव जब हर्फ मद बनता है जब वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो। लेकिन उनकी एक कंडीशन है कुछ, इनको ध्यान में रखना। अलिफ से पहले जबर होना चाहिए, वाव साकिन से पहले पेश होना चाहिए, या साकिन से पहले ज़ेर होना चाहिए। तो यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए इस वाले या को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जैसे फी ही, हा को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि खड़े जबर को, खड़ी ज़ेर को और उल्टे पेश को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना चाहिए। एक हरफ मद यहाँ पर है, अलिफ से पहले जबर है ता के ऊपर यहाँ, तो ये भी हरफ मद है। यहाँ देखिए अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर होना चाहिए। हरफ मद का मतलब क्या है? खींच करके पढ़े जाने वाले हुरूफ। तो ये तीन है, अलिफ वाव या, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस हैं। तो इस वाले ता को भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। ऐसा नहीं है कि खड़ी ज़ेर को या खड़े जबर को ही खींचना चाहिए या उल्टे पेश को ही खींचना चाहिए, इन तीनों हरफों को भी खींच करके पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए वाव साकिन से पहले यहाँ पेश है नून पर, तो ये वाला वाव भी क्या है? हर्फ मद है, वाव साकिन से पहले पेश होना चाहिए, तो इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। ये जो हुरूफ मद्दा हैं इनको बहुत अच्छे से और डिटेल में मैंने सिखाया है इससे पहले की वीडियोस में, आप वहां जाकर के अच्छे से सीख और समझ सकते हैं। चलिए रवा कर लेते हैं इसकी। बी आयाती ही, बी किताबिही, बी यमीनिही, फी ही। ये वीडियो थी हमारी खड़े ज़ेर की हिज्जे पर और रवा पर। इस वीडियो के अंदर हमने खास तौर से खड़े ज़ेर वाले हरफों की हिज्जे और रवा को सीखा है। इससे अगली वाली वीडियो के अंदर हम पेश वाले हरफों की किस तरह हिज्जे करनी चाहिए और किस तरह से रवा करनी चाहिए, इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। मेरे एक सवाल का जवाब आपको कमेंट में लिखना है। सवाल ये है कि खड़ा जबर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को क्या कहा जाता है और इनको कितना खींच करके पढ़ना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेव कर लीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।